بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں 1973 کے آئین کے تحت 2018 تک مقرر کیے جانے والے نگراں وزرائے اعظم کی تفصیل بیان کروں گا۔ 1973 کے آئین کے تحت پاکستان کی قومی اسمبلی اپنی آئینی مدت مکمل کرنے کے بعد تحلیل ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ ایک عبوری سیٹ اپ قائم کیا جاتا ہے۔ اس عبوری سیٹ اپ کا سربراہ نگراں وزیر اعظم یعنی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کہلاتا ہے۔ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا مقصد آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخاب کروا کر اقتدار عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے ممبران کو منتقل کرنا ہوتا ہے۔ فیئر اینڈ فری الیکشن نگراں وزیر اعظم سے بھاری ذمہ داری ادا کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو آئیے جانیں 1973 کے آئین کے تحت 2018 تک مقرر کیے جانے والے نگراں وزرائے اعظم کون کون تھے۔ پہلے نگراں وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی تھے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی 1931 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے سن 2009 میں وفات پائی۔ صدر غلام اسحاق خان نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کر کے غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگراں وزیر اعظم مقرر کیا۔ غلام مصطفیٰ جتوئی 16 اگست 1990 سے 6 نومبر 1990 تک 3 مہینوں کے لیے نگراں وزیر اعظم مقرر کیے گئے۔ 6 نومبر 1990 کو غلام مصطفیٰ جتوئی نے نومنتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اقتدار منتقل کیا۔ دوسرے نگراں وزیر اعظم بلخ شیر مزاری تھے۔ بلخ شیر مزاری تاحال بقائد حیات ہیں۔ وہ 1928 میں پیدا ہوئے۔ صدر غلام اسحاق خان نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی حکومت ختم کر کے بلخ شیر مزاری کو نگراں وزیر اعظم مقرر کیا۔ 18 اپریل 1993 سے 26 مئی 1993 تک 1 ماہ اور 8 دنوں تک بلخ شیر مزاری نگراں وزیر اعظم رہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدر غلام اسحاق خان کے حکومت ختم کرنے کے اقدام کو غیر آئینی قرار دے کر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی حکومت بحال کر دی تھی۔ بلخ شیر مزاری کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ تیسرے نگراں وزیر اعظم معین الدین احمد قریشی تھے۔ سپریم کورٹ سے بحالی کے بعد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف زیادہ دیر تک برسر اقتدار نہ رہ سکے اور وہ 18 جولائی 1993 کو مستعفی ہو گئے۔ میاں محمد نواز شریف کے مستعفی ہونے کے بعد معین الدین احمد قریشی نگراں وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ معین الدین احمد قریشی 1930 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے سن 2016 میں وفات پائی۔ معین الدین احمد قریشی 18 جولائی 1993 سے 19 اکتوبر 1993 تک 3 ماہ اور 1 دن نگراں وزیر اعظم رہے۔ 19 اکتوبر 1993 کو وہ نومنتخب وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو اقتدار سپرد کر کے سبکدوش ہو گئے۔ پاکستان کے چوتھے نگراں وزیر اعظم ملک معراج خالد تھے۔ ملک معراج خالد 1916 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے سن 2003 میں وفات پائی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی منتخب حکومت کو برطرف کر کے ملک معراج خالد کو نگراں وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ ملک معراج خالد 5 نومبر 1996 سے 17 فروری 1997 تک 3 ماہ اور 12 دنوں تک نگراں وزیر اعظم رہے۔ 17 فروری 1997 کو ملک معراج خالد
نومنتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اقتدار سپرد کر کے سبکدوش ہو گئے۔ پاکستان کے 5ویں نگران وزیر اعظم محمد میاں سومرو تھے۔ محمد میاں سومرو 1950 میں پیدا ہوئے اور وہ تاحال بقید حیات ہیں۔ وزیر اعظم شوکت عزیز کی مدت پوری ہونے کے بعد محمد میاں سومرو کو نگراں وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ محمد میاں سومرو 16 نومبر سن 2007 سے 24 مارچ سن 2008 تک 4 ماہ اور 8 دنوں تک نگراں وزیر اعظم رہے۔ محمد میاں سومرو نومنتخب وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو اقتدار سپرد کر کے سبکدوش ہو گئے۔ پاکستان کے 6ٹھے نگراں وزیر اعظم میر ہزار خان کھوسو تھے۔ میر ہزار خان کھوسو 1929 میں پیدا ہوئے اور وہ تاحال بقید حیات ہیں۔ میر ہزار خان کھوسو راجہ پرویز اشرف کی مدت پوری ہونے کے بعد نگراں وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ میر ہزار خان کھوسو 25 مارچ سن 2013 سے 5 جون سن 2013 تک 2 ماہ اور 11 دن نگراں وزیر اعظم رہے۔ میر ہزار خان کھوسو نومنتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اقتدار سپرد کر کے سبکدوش ہو گئے۔ پاکستان کے 7ویں نگراں وزیر اعظم جسٹس ناصر الملک ہیں۔ جسٹس ناصر الملک 1950 میں پیدا ہوئے اور وہ تاحال بقید حیات ہیں۔ جسٹس ناصر الملک وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد نگراں وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ جسٹس ناصر الملک 1 جون سن 2018 سے 18 اگست سن 2018 تک 2 ماہ اور 18 دنوں تک نگراں وزیر اعظم رہے۔ جسٹس ناصر الملک نومنتخب وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار سپرد کر کے سبکدوش ہو گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی اپڈیٹ آپ تک فوری طور پر پہنچ جائے۔ قبل ازیں میں نے پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم 1947 سے لے کر 2020 تک پر ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک نیچے دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف 1947 سے لے کر 2020 تک کون کون بنے ان کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائی گئی ہے جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔